مشہور ہے کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ پاس ایک نو عمر حسین لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجے میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا آپ بعمل عالم بھی تھے اور زہد و متقی بھی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور سدا خشیت الہی میں غرق رہتے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتیں اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو گود میں اٹھا کر دودھ پلایا کرتیں۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں نفوذ کر گیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لائے۔ انہوں نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھو، کیونکہ یہ بہت خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور 120 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے شرف و نیاز حاصل ہوا۔ ان میں سے 70 صحابہ بدر میں شامل ہیں۔ آپ کو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے شرف بیعت حاصل تھی اور انہی سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہر کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لولوی پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دیبائے رومی کا ایک بہت ہی مکلف خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت افراد وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء، امیر، منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں، اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا، اور وہی اس خیمہ میں مدفون ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم بھی دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر و آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت بحضور رہے،
اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہم میں سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کی حاجت نہیں، اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ واز کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شریک نہ ہوتی تو واز نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتے ہیں؟ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ تمہاری ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وارد بصرہ ہوئے تو تمام واعظین کو واز گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو۔ لیکن جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچے تو ان سے پوچھا تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو واز گوئی کی اجازت ہے۔ اور جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجئے۔ چنانچہ ایک تشت میں پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالتشت پڑ گیا۔ مشہور ہے کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ پاس ایک نو عمر حسین لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجے میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام حج قریب ہیں، پہلے حج ادا کرو اور حج ادا کر کے مسجد خیف میں پہنچ جاؤ۔ وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے، جب وہ عبادت سے فراغت پا لیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا، اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، اور جب فرت مسرت سے میں قدم بوس ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے دیا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے، جو اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کے رہنما ہوں اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا، اور اس نے جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا۔ لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چرتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہیں۔ وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس ہو گیا۔ پھر دوسری شب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بھی بے کو فسخ کر دے۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو بلا کر بے کو فسخ کر دیا۔ شمون نامی ایک آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا،
اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں حب دنیا بری شے ہے تو پھر اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے لیے کام کیوں کرتے ہو؟ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں تضییع اوقات کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو، کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملوث رکھے گی؟ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں تو 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دیں۔ اس کے بعد شمون صدق کے دل کے ساتھ مشرف بے اسلام ہو گیا اور استدعا کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا، اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور زرعی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیاں ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ دم مرگ آپ مسکراتے ہوئے فرماتے رہے کہ کون سا گناہ، کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نظام میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے اور کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ دم نزا مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت، سختی سے کام لے کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر میں بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔